محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، درس قرآن میں آج ہمارا سبق یکاد البرق یخطف ابصارہم سے ہے۔ تو معمول کے مطابق پہلے ترجمہ کنز الایمان کرتے ہیں، اس کے بعد مختصر سی تفسیر اور پھر ترکیب۔ تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، ترجمہ کنز الایمان، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے، ہاں ترجمہ بالفاظ دیگر کر لیتے ہیں پہلے۔ تو یکاد البرق قریب ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، یعنی بجلی۔ اضاء یضیء اضاءۃ، روشن کرنا۔ تو جب وہ یعنی بجلی ان کے لیے کچھ روشنی کر دیتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ اور جب وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی کر دیتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے، قاموا، تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ضرور
ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، اور اگر اللہ چاہے یا چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان کی بصارت کو خیرہ کر دیں گے۔ جس طرح بجلی بینائی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل باہرہ، قرآن کا معجزہ ہونا، اس میں غیب کی باتیں ہونا، یہ ان کی بصیرت کو، عقل و فہم کو خیرہ کر دے گی، یعنی ختم کر دے گی۔ جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اسی مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور جب اندھیرا ہو کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، یعنی اگرچہ منافقین کا طرز عمل اس کا مقتضی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کان اور بصارت لے جاتا، اس کا مقتضی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سمع و بصر کو باطل نہ کیا، تھے وہ اس چیز کے مستحق۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہی کے ساتھ مشروط ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تب اسباب تاثیر کرتے ہیں، بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔
مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مشیت اسباب کی محتاج نہیں، مشیت جو ہے وہ اسباب کی محتاج نہیں، اللہ کا چاہنا یہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ مثلا اللہ چاہے کہ پانی گرم ہو تو پانی گرم ہونے کے لیے اللہ کی مشیت اور ارادے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حرارت دینے والی چیز ہو تب گرم ہوگا۔ اللہ چاہے تو سخت سردی میں پانی بغیر کسی سبب کے گرم کر سکتا ہے، اور ایسا بہت ساری جگہوں پر موجود بھی ہے۔ سوند شریف میں ایک اللہ والے صوفی ہیں، تو ان کے مزار کے پاس ایک کنواں ہے، اس میں سخت سردی میں بھی گرم پانی ہی نکلتا ہے، پانی گرم ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت اور چاہت یہ اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ مشیت اسباب کی محتاج نہیں، وہ بے سبب جو چاہے کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی جسے اللہ چاہے اور جو تحت مشیت ہو، شے اسی کو کہتے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ان اللہ علی کل شے ہے، اس میں ہر چیز پر قادر ہے، تو شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے اور جو تحت مشیت ہو، اس کے تمام ممکنات شے میں داخل ہیں، اس لیے وہ تحت قدرت ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ممکنات ہیں وہ سب تحت قدرت ہیں، اور جو ممکن نہیں، واجب یا ممتنع ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے واجب ہے، اس کی صفات ہیں وہ واجب ہیں، تو یا ممتنع جیسے اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی عیب سے موصوف ہونا ہے وغیرہ، تو اس سے قدرت والا متعلق نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات واجب ہیں، اس لیے مقدور نہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں۔ یہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہوئی۔ اب اس میں ترکیب کر لیتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکادو قریب ہے، تو یکادو فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، یہ کادہ مضارع ہے، اس کی ماضی ہے یکادو مضارع ہے اور اس کی ماضی ہے کادہ، اور کادہ میں دو لغتیں ہیں، فعیلا اور فعولا، اسی لیے کدنا اور کتا دو طرح سے آیا ہے، کدنا اور کتا دو طرح سے آیا ہے۔ کدنا فاعلہ کی لغت سے ہے، اور کتا یہ فعولہ کی لغت سے ہے۔ تو یکادو اصل میں یکودو یا یکودو،
اگر فعلہ کی لغت سے ہے تو یکودو، اور فعولہ کی لغت سے ہے تو یکودو۔ افعال مقاربہ میں سے ہے یہ لیسا کا عمل کرتا ہے۔ افعال مقاربہ جتنی بھی ہیں تو وہ لیسا کا عمل کرتے ہیں۔ تو یکادو فعل مضارع مثبت معروف از افعال مقاربہ، صیغہ واحد مذکر غائب، مرفوع بضمہ لفظی، اور البرق مفرد منصرف صحیح، اس کا اسم یخطف فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، صحیح مجرد، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، راجع بسوئے البرق، ابصارہم، ابصارہم ابصار جمع مکسر منصرف مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یکادو کی خبر، یکادو فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو افعال مقاربہ ترجی پر دلالت کرنے کی وجہ سے جملہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ کلما، کلا مفرد منصرف صحیح مضاف، ما اس میں ظرف بمعنی ہین مبنی بر سکون مضاف الیہ متضمن معنی شرط، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ مقدم، اضاء فعل ماضی مطلق مثبت معروف اسباب افعال، اصل میں ہے یہ اضیاء، اضیاء اکرما کے وزن پر، تو اجوف یائی اور محموز لام ہے، تو اضیاء میں معطل کے قاعدہ نمبر 8 کے مطابق یا کی حرکت کو ما قبل کے ساتھ نقل کر دیا، اور وہ نقل کی جانے والی حرکت چونکہ فتحہ ہے اس لیے یا کو الف سے بدل دیا تو اضاء ہوا۔ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، لہم لام حرف جار، ہم ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور مشو فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اسباب ضربہ یضرب ناقص یائی، اصل میں ہے یہ مشایو، مشو اصل میں مشایو، جیسے رمو اصل میں رمیو، تو مشایو میں یا متحرک ما قبل مفتوح تو یا کو الف سے بدل دیا، اب جب یا الف ہو گئی تو اجتماع ساکنین ہوا الف اور واو میں، تو الف گر گیا تو مشو ہو گیا مشو۔ فی حرف جار مبنی بر سکون، اور ہی ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر
جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، واو حرف عطف اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم۔ اظلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، اور علیہم علی حرف جار، ہم ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اذا شرط کے معنی کو متضمن نہ ہو بلکہ اذا مضاف ہو جائے اور اظلم علیہم یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضافلہ ہو، کیونکہ از اور اذا کا مضافلہ جملہ ہوتا تو مضافلہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہو قاموں کا، اور جس وقت ان پر وہ تاریکی کر دے تو اس وقت میں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اس وقت میں کھڑے رہ جاتے ہیں تو قاموں کا مفعول فی ہو جائے، اور یا پھر یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، جب ان پر تاریکی ہو تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو قاموا فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، یہ اصل میں قوامو ہے، قوامو، اجوف واوی اسباب نصرہ ینصرو، تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا تو قامو ہو گیا۔ تو قامو فعل، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، اور جب متضمن معنی شرط نہ مانیں گے تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ یہ مفعول فی مقدم اور قاموا فعل فاعل، فعل فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، واو حرف عطف اور لو حرف شرط، شاء فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، شاء اصل میں شیع ہے، اجوف یائی اور محموز لام، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا شاء ہوا، تو اللہ اس میں جلالت مفرد منصرف صحیح فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام برائے تاکید، ذہبہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی برفت پوشیدہ فاعل، بسمعہم با حرف جار، سمع مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، ابصار جمع مکسر منصرف مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ذہبہ کا، ذہبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان حرف مشبہ و فعل مبنی بر فتح، اللہ اسم جلالت مفرد منصرف صحیح، انا کا اسم، علی حرف جار مبنی بر سکون، کل مفرد منصرف صحیح مضاف، شیء مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم قدیر کا، قدیر صفت مشبہ، اس میں ہو و ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج کا سبق ہوا، اس میں یکاد البرق یخطف ابصارہم یہ ایک جملہ ہوا، اور کلما اضاء لہم یہ ایک جملہ شرط، مشوا فیہ یہ جملہ جزا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ یہ ایک جملہ شرط اور قاموا جزا، یا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاموا یہ پورا جملہ ایک جملہ ہے، اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ یہ ایک جملہ شرط، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ یہ الگ جملہ جزا، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ الگ جملہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔